الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ میت کی قبر کو بلا ضرورت کھولنا یا دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا، اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، شرعی متین کا اصول یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد بلا عذر قبر کو کھولنا اور اس جگہ سے میت کو نکالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ اگر ضرورت درپیش ہو یا ایسی مصلحت سامنے آ جائے جو علماء کے مطابق راجح ہو تو قبر کھولنا اور میت نکالنا جائز ہے۔ مسلمان میت کی قبر کو بلا ضرورت کھودنا یا اس کی جگہ دوسری میت دفن کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، لہذا والد، دادا یا ان کے علاوہ کسی اور کی قبر خواہ کتنی ہی پرانی ہو جائے اسے کھود کر اس کی جگہ کسی دوسرے مردے کو دفن کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں مسلمان کی قبر پر بیٹھنے، اس پر چلنے، اسے پاؤں سے روندنے اور اس سے تکیہ لگانے کی بھی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے، جبکہ اسے برابر کر کے کھود ڈالنا تو اور زیادہ سخت کبھی قبور مسلمین کی توہین اور بے ادبی، باعث گناہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کی توہین بھی ہے۔ عبد الرحمن جزیری قبر کھولنے کے مسئلے پر فقہائے اسلام کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اگر گمان ہو کہ میت کا کوئی ہڈی یا کوئی بھی عضو باقی ہے تو اس کی قبر کھولنا حرام ہے۔ اس حرمت سے چند باتیں مستثنیٰ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میت کو ہتھیائی ہوئی زمین پر دفن کیا جائے اور مالک زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دے، یا جس زمین کو غصب کر کے میت دفنائی گئی ہے اس زمین کا مالک وہاں دفنانے پر راضی نہ ہو تو قبر کھول کر میت کو منتقل کیا جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر یا بے خبری میں میت کے ساتھ کچھ مال دفن ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی قبر کو کھولنا جائز ہے، قطعی نظر اس کے کہ مال میت کا تھا یا کسی دوسرے کا، زیادہ تھا یا کم، بھلے ایک درہم ہی کیوں نہ ہو، لاش سلامت ہو یا خراب ہو، بہرحال قبر کھول کر مال نکالا جائے گا۔ بحوالہ الفقہ علی المذاہب الاربع، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 537۔ بلا ضرورت میت کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں اور امانتاً تدفین کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ ففی الفقہ الاسلامی وادلتہ للزحیل نقل المیت بعد الدفن للفقہاء رأی المالکیہ والحنابلہ بالجواز لمصلحة ورأی الشافعی بعدم الجواز الا لضرورت وعدم الجواز مطلقا عند الحنفیہ۔ بحوالہ الفقہ الاسلامی وعدلتہ للزحیل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 530۔ وفی در مختار ولا یخرج منہ بعد احالۃ التراب الا لحق آدمی ان تكون الارض مغضوبة واخذ بشفعہ ويخير المالك بين الإخراج ومساواته۔ وفي حاشية ابن عابدين تحت قوله كأن تكون الأرض مغصوبة وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بالصوب مغصوب أو دفن معه مال۔ بحوالہ الدر المختار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 238۔ یعنی جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہو وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں، اور 2-1 میل باہر لے جانے میں حرج نہیں ہے کہ
کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں، اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھا لے جائیں تو اکثر علماء نے منع فرمایا، اور یہی صحیح ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جانا چاہیں، اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرنا ممنوع ہے۔ بعض صورتوں کو جو مذکور ہوں گی، اور یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کے سپرد کرتے ہیں پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے کے زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا، بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے، خواہ اولیاء میت سے کہے اپنا مردہ نکال لو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوں ہی اگر وہ زمین شفعہ میں لے لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے یا کفن دیا تو مالک مردہ کو نکلوا سکتا ہے۔ بحوالہ الفتویٰ ہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الفصل السادس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کرائی، اس میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے تو مکروہ ہے، اور اگر دفن کر دیا تو قبر کھدوانے والا مردہ کو نہیں نکلوا سکتا، جو خرچ ہوا ہے لے لے۔ بحوالہ الفتویٰ ہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الفصل السادس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166۔ رد المحتار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز مطلب فی دفن المیت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثاء موجود نہ تھے، ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں، اگرچہ وہ 1 درہم ہو۔ بحوالہ الفتویٰ ہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الفصل السادس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ دفن کرنے کے بعد اسے نکالنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ اذا كانت الارض التي دفن فيها مغصوبة او اخذت بعد دفنه بشفعہ، یعنی جب زمین غصب شدہ ہے یا دفن کے بعد اسے کسی نے حق شفعہ کی بنا پر لے لیا، ان 2 صورتوں میں میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نعش کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ جب کسی دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے دفن کر دیا گیا ہو اور وہ نعش کو اپنی زمین میں رکھنے کے لیے راضی نہ ہو، یا اس صورت میں کہ شفعہ میں لی گئی زمین میں دفن کیا گیا ہو، جبکہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ مذکورہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں نعش کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں، لہذا صورت مسئولہ میں محض خواب کی بنیاد پر زید متوفی کو قبرستان سے نکال کر اپنی زمین میں دفن کرنا جائز نہ ہوگا۔ فتویٰ عالمگیر میں ہے کہ لا ينبغي اخراج المیت من القبر بعدما دفن الا اذا كانت الارض مغصوبة او اخذت بالشفعة كذا فی۔ بحوالہ فتویٰ قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، دارالقطب العلمیہ بیروت لبنان۔ اور فتویٰ رضویہ میں ہے لا الا بدلیل جلی وستر مسون والرؤیا فنون فی السراجیہ ثم الہندیہ حامل اتت علی حملها 17 اشہر وكان الولد يتحرك في بطنها ماتت فدفنت ثم رؤيت في المنام انها قالت ولدت لا ينبش القبر۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116۔ خلاصہ کلام، قرآن و حدیث میں امانتاً دفن کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے امانتاً دفن کرنا جائز نہیں۔ معاشرے کے اندر جہالت اور لا علمی کی وجہ سے جہاں بے شمار رسومات رواج پا گئے ہیں، ان میں سے ایک امانتاً دفن کرنے کی رسم بھی ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک دفعہ دفن کرنے کے بعد مذکورہ بالا صورتوں میں میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی جائے تو میت کو قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ بہرحال اصول یہی ہے کہ بلا عذر شرعی قبر کھولنا، میت کو نکالنا جائز نہیں ہے۔